اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ وحیاہ وتعبد الاوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کی خاطر یہاں جمع فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا، اور روزے سے، افطار سے، تراویح سے، سحر سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیونکہ رمضان المبارک کی نسبت نزول قرآن سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یعنی جو حق ہے باطل ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، اور ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، جو اس ماہ مبارک میں اتاری گئی۔ تو اس نسبت سے اکثر قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، لوگ کثرت سے قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی بھی اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی چونکہ ہمارا وقت بالکل مختصر ہے، ایک چھوٹی سی آیت کو ہم سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور اس سے پہلے جیسا بات آئی تھی قرآن کے تقاضوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجید کو نازل فرمایا ہے وہ تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ وہ عمل کرنے کے لیے، دستور حیات ہے، وہ عمل کرنے کے لیے نازل کی گئی، احکامات ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہم کو نتیجہ نہیں آ رہا، اس کے فائدے ہم کو نہیں مل رہے، اس کے فائدے ہم کو نہیں مل رہے۔ فائدے ہم کو اگر ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہم سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والصائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ صریح طور پہ فرما رہا ہے کہ کون سچا ہے اور کون متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا بولا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں۔ یہ لوگ کون؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے تمہاری کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اپنا چہرہ کدھر بھی کر لو، نیکی نہیں ہے۔ یعنی عبادت تم کیسی بھی سوچ کے کرو، خانہ کعبہ کی طرف میں چہرہ کر کے کر رہا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کر کے میں درود اسلام پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، جو سمجھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ تمہاری نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان لانا ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے، ملائکہ پہ ایمان لانا ہے، اور نبیوں پہ ایمان لانا ہے، یہ برحق ہے۔ آخرت پہ، اللہ پہ ایمان لانا ہم اکثر بیان میں سنتے ہیں کہ بیان اللہ ایمان کیسے لانا ہے، آخرت پہ کیا ایمان لانا ہے؟ یعنی آخرت
اللہ تعالیٰ ایک دن مقرر کر دیا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ للہ واحد القہار، بولے اللہ تعالیٰ۔ قہر کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جلوہ افروز ہوگا۔ کون رہے گا آج کے دن کا بادشاہ؟ سوائے میرے۔ وہ قیامت کے دن کی تیاری ہم کو کر کے جانی ہے، وہ ایمان لانا ہے، یعنی ہم کو یقین ہونا ہے کہ ایک دن قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، جس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارے بد اعمالیوں کی ہم کو سزا ملے گی، ہمارے اچھے اعمال کی ہم کو جزا ملے گی۔ وہ یقین ہم کو ہونا ہے، وہ قیامت کے دن پہ، آخرت کے دن پہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان لانا ہے، ملائکہ پہ ایمان لانا ہے۔ ہم بچپن میں بچوں کو یاد دلا دیتے ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان لانا ہے۔ اگر ہم اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار کریں تو ہم پھر کافر ہیں۔ ہم یہ بولے کہ فرشتہ نہیں ہے بھائی، ہم کافر ہیں۔ ہم یہ بولے کہ انبیاء نہیں ہیں، ہم کفر کرنے والے ہیں۔ ہم بولے آخرت کا دن نہیں ہے، ہم کفر کرنے والے ہیں۔ ہم بولے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتابیں نازل نہیں ہوئی، ہم کفر کرنے والے ہیں۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ سوال جواب جتنا ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے سوال جواب۔ آخرت جو قائم ہوگی، میزان جو بیٹھے گی، میزان جو ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، کفار و مشرکین کے لیے راست جہنم ہے۔ ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں ہم کو خرچ کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا اپنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلا جو حکم ہے مال خرچ کرنے کا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ہمارے قریب ترین رشتہ دار، ہمارے قریب ترین رشتہ دار، ان کے اوپر ہم کو اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ مال خرچ کرنا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بولے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز، اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے، نیکی نہیں ہو سکتی۔ اکثر ہم عام طور پہ جو گمان پایا جاتا ہے، عبادتوں کی کثرت کی جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عبادتوں کی کثرت کرنے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادتوں کی کثرت جو ہے وہ نیکیوں میں اضافے کے بعد مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نیکیوں کا ازالہ ہے، نیکیوں کا اضافہ ہے۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، یہ عبادت ہے، تہجد کریں گے، عبادت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولا کہ مال خرچ کرو پہلے میری راہ میں، کیونکہ جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مال کی فکر میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولا کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو، اور پھر مال اپنی مرضی سے نہ، میں جیسا بولوں ویسا خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے اوپر۔ اس کے اوپر یتیموں کے اوپر مال کو خرچ کرنا ہے۔ کوئی بچہ ہم کو یتیم نظر آ جائے جس کا والد نہیں ہے، چھوٹا لڑکا ہے جس کو کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو حیثیت دیا ہے تو، اللہ تعالیٰ ہم کو اگر حیثیت دیا ہے تو اس کی پوری کفالت کی، یعنی بالغ ہوئے تک کی ہماری کفالت میرے ذمے ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے کپڑے، اس کا اسکول، اس کے ضروریات، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نوازا ہے تو ہم کیا کرنا؟ دیکھنا کون ہے جو یتیم ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پہ جو محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے یعنی اس کے سر کے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یتیم کو گلے لگا لینا ہے، یتیم کے قریب ہو جانا ہے۔ یتیم کی کتنی قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں،
عید کی نماز پڑھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چھوٹا سا لڑکا معصوم روتا ہوا بیٹھا ہوا ہے. سرکار نے پوچھے کہ اے لڑکے کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ تو وہ سرکار کو جانتا نہیں تھا، بولا کہ میں رو رہا ہوں بھائی، آپ اپنے کام کریے، میں تو روتا ہوں. تو آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بولے نہیں کیا بات ہے، بتا تو مجھ کو کیا بات ہے. آپ کے اصرار کرنے میں بچہ کہنے لگا کہ بات ایسی ہے کہ میرا باپ مالدار تھا، میری ضروریات پوری کرتا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میرا باپ مر گیا. میرا باپ مر گیا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی. آج میری ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. دوسروں کے پوروں کے جو بچے ہیں وہ بچیوں کے ان کے والدین ان کے لیے کپڑے لے جا رہے ہیں، عید کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میرے بچوں کی مطلب میری تیاری کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اپنے باپ کو یاد کر کے روتا ہوں. سرکار صاحب کیا بولے کہ اے لڑکے کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ محمد تیرا باپ ہو جائے، عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ بولا اس سے بہتر تو اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، میں اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو ساتھ اپنے گھر لے گئے واپس. عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا اس کو تیار کرو، نہلاؤ دھلاؤ. آپ بازار گئے، اس کے لیے کپڑے لائے، تیار کرے، پھر عیدگاہ کو پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی وقت پہ پہنچنا. تمام صحابہ پریشان ہیں کہ کیا بات ہے، آج دیر ہو گئی سرکار کو. اپنے وقت میں اپنے معمولات میں تبدیلی لا لی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے؟ یتیم کی دلجوئی کرنے کی خاطر. یتیم کی ہم کو دلجوئی کرنا ہے، یتیم کو خوش کرنا ہے، اس کی خواہش پوری کرنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے. ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے یتیم لڑکے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محبت سے اس کو بلا کے دو بول محبت کے اگر بول دیے، اگر وہ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہماری وہ ادا کو دیکھ کر ہماری بخشش کر سکتا ہے. وہ یتیم کے اوپر ہم کو مال خرچ کرنا ہے. ذوی القربا والیتاما والمساکین، جو مسکین ہیں. مسکین کون؟ مسکین کون؟ مسکین وہ جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن اپنی حاجت کو کبھی بیان نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا میں ضرورت مند ہوں، سوال نہیں کرتا میں ضرورت مند ہوں، لیکن ضرورت مند ہوتا ضرور ہے. ہم اس کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر مال خرچ کرنا ہے. ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، اللہ کی راہ میں. والسائلین، جو مانگنے والا آتا ہے. اس کے بعد وفی الرقاب، اور لوگوں کے لیے جو جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ. جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز کی عبادت کب آ رہی؟ جب تک کہ آپ اپنا مال پہلے خرچ نہیں کرے. پہلے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو تو نیکی ہماری نیکی ہوگی، ورنہ نیکی نہیں ہوگی. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے نماز پڑھنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو لوگ وعدہ کرتے ہیں وعدے کو وفا کرتے ہیں. وعدے کو وفا کرتے ہیں یعنی وعدہ نبھاتے ہیں. جو وعدہ کر لیا ہم کسی سے بھی، اللہ سے وعدہ کر لیا ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ وعدہ کر لیا اللہ سے، تیرے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں. اس کے بعد دوسروں سے حاجت روائی کر رہے ہیں، وعدہ توڑ دیے ہم. وعدہ ہم توڑ دیے. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہم یہ کرے کہ مولا تیرے سوا کوئی اور میرا حاجت روا نہیں، میری ہر حاجت تو پوری کرنے والا ہے. یہ وعدہ ہے. وعدے پہ قائم رہنا. جو وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کو وفا کرتے ہیں، اور جو ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہر وقت مصیبت میں پریشانی میں وہ صبر کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں. اور متقیوں کے لیے ہی قرآن ہدایت ہے. قرآن سے ہم کو ہدایت اگر لینا ہے تو ہم کو متقی بننا ہے. متقی اگر بنتے ہیں تو قرآن کی ہدایت ہم کو ملنے والی ہے. متقیوں کی علامتیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں،
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وعدے کو وفا کرتے ہیں اور اللہ کے ہر معاملے میں صبر کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر تنگ دستی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے اوپر بھی وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتے۔ یہ علامتیں ہیں، دیکھنا علامتیں ہم میں ہے نہیں ہیں، کسی سے ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے بولنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھنا۔ ہم سب نے کرتا پاجامہ پہن کے نماز کو چلے گئے تو متقی ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں، نماز کو پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے رہے ہیں ہم تو متقی ہو گئے، سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا یتیم بچہ ہے، اس کی کوئی کفالت نہیں کر رہے، اس کو دیکھ رہے نہیں ہم متقی نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار پریشان ہیں، ہم تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑی بڑی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا بالکل قریبی، ہمارا اپنا بھانجا، ہمارا اپنا بھتیجا، ہماری اپنی بہن، ہمارے اپنا بھائی، ہمارا اپنا فلاں ذات بھائی، فلاں ذات بھائی ہمارا پریشان ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ہم متقی ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم متقی نہیں ہیں۔ متقی ہونے کی علامتیں: مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں سب سے پہلے، اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، ایمان لانا اللہ پر۔ پہلے سورے میں بھی اللہ تعالیٰ، سورہ بقرہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بولا جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ متقی کی علامتیں ہیں، قیامت کے دن پہ، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی علامتیں ہیں۔ ایمان تو لا رہے ہیں لیکن مال خرچ نہیں کرتے۔ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پہ بھی ارشاد فرمایا، کون ہے مومن؟ مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے مال سے اور جان سے، بولے اللہ تعالیٰ۔ یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ مال کو رکھا، اللہ تعالیٰ مال کو رکھا، اس کے بعد جان کو رکھا۔ یعنی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اپنے جو پڑوسی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی لوگ ہیں، ان کی فکر کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کی حاجتوں کو پورا کر دینا، مسکین کو تلاش کرنا، اللہ کی راہ میں جو کام کرا اس کو تلاش کرنا۔ مانگنے، ہم اکثر مانگنے والوں کو دے دیتے، خالی جو مانگنے والے ہمارے پاس آئے ان کو دے دیتے، انہوں منگنے آتے بھائی، انہوں منگنے آتے بھائی، انہوں منگنے آتے بھائی، انہوں منگنے آتے، 10 لوگ منگنے آتے، منگنے والوں کو دے دیے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو منگنے نہیں آتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، مسکین۔ مانگنے والوں سے پہلے اللہ تعالیٰ مسکین کا نام رکھا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ مسکین پہلے ہے، وَالسَّائِلِ، اس کے بعد مانگنے والا۔ مانگنے والے کو دینا ہے، نہیں دینا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کو تلاش کرنا ہے کون ہے ایسا ضرورت مند جو ضرورت مند ہے لیکن اظہار نہیں کر رہا، اس کی عزت نفس اس کو اجازت نہیں دے رہا کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، سوال کرے، لیکن ضرورت مند ضرور ہے۔ ہم ایسے کو تلاش کرنا اور اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی حاجت کو پورا کر دینا، یہ مال خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، ہم کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول کے بولے۔ سچے کون ہیں؟ جو لوگ متقی ہیں۔ متقی کون ہے؟ جن میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، جن میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ متقی ہے۔ چونکہ رمضان ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس، ہم کو تراویح کے لیے بھی جانا ہے، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، حیات دے، توفیق دے، اپنی بات کو جاری رکھیں۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ قطب العالم موضوع ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، نصیحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما، واسطے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔